لیکن افسوس جس بات پر ہے اور جس بات کا شدید صدمہ ہے کہ مسلمان ممالک جو انڈونیشیا سے مراکش تک پھیلے ہوئے ہیں، جو غزہ کے برابر آباد ہیں، جو اسرائیل ایک چھوٹا سا نقطہ ہے ان کے ارد گرد مسلمان ملکوں کے اعتبار سے، وہ ایسا ہے کہ اگر کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر سارے مسلمان مل کے تھوک بھی دیں تو اسرائیل غرق ہو جائے، لیکن افسوس ہے کہ سارے مسلمان ملک صرف یا تو خاموش ہیں یا محض زبانی کلامی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکنت کی مثال بنے ہوئے، کوئی بول سکتا ہے؟ اس اسرائیل کے خلاف کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ ہے، کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر۔ لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا، جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا۔ أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أنا أنتظر من نصارى أن ينصروهم، أنا أترقب في كل يوم قرارا من الناتو أو من مجلس الأمن أو من غيره. أين نصرة الإسلام؟ ماذا سيقول الحكام لربنا إذا سألهم عن امرأة ثكلى وطفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة؟ ماذا سيقولون لربهم إذا سألهم أين أسلحتكم؟ أين طائراتكم؟ أين علاقاتكم؟ أين قراراتكم؟ لماذا لم تفعلوا شيئا؟ ماذا سيقولون لله تعالى يوم القيامة؟ لنعتبر ذلك الطفل الذي يقتل اعتبر أنه ولدك، وتلك الفتاة أختك، وتلك الأم أمك، وذلك الشيخ الكبير هو أبوك. ينبغي أن نحزن لحزنهم، وأن نجد لموجدتهم، وأن نصاب لمصابهم، وأن نكترب لكربتهم. إنما المؤمنون إخوة. هل نحن نقاوها فقط دون أن يكون لها الأثر على واقعنا، على أموالنا، على أنفسنا، على جهادنا؟ أين الأخوة الإسلامية؟ أين الرفعة للدين؟ أين الحرص على نصرة المسلمين؟ أين حق المسلم على المسلم؟ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں، نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے، نہ شام میں ان سے لڑنے کی، شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا۔ جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا۔ اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ یہاں رکے گا نہیں۔ اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا، ایک حکومت ان کو دے دی جائے، چند لوگوں کو ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے۔ جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا۔ ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے، ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات۔ نہ مصر میں لڑنے کی طاقت، 3 جنگیں ہار چکا ہے، نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت، نہ اردن میں لڑنے کی طاقت، نہ شام میں لڑنے کی طاقت۔ اور اسرائیل جیسے خونخوار درندے نے وہاں پر بم مارے ہیں جسے ہسپتال کہتے ہیں، وہاں پر بم مارے ہیں جسے اسکول کہتے ہیں، وہاں پر بم مارے ہیں جسے امن کا ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں۔ یہ جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، لیکن کوئی ملک اس پہ کیا احتجاج کر رہا؟ یہ کل کی بات ہے، امریکہ نے اپنے فوجی بھیجے اور غزہ میں بھیجے۔ یہ غزہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے۔ اسقلان وہ زمین ہے جو اس بارڈر پہ جہاں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن اور مولد ہے۔ انہوں نے فوجی بھیجے اور کھلا کھلا کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ٹھہرے۔ کیا ہم مسلمان ملکوں کی ہمت مر گئی ہے؟ یہ پوری عرب دنیا موجود ہے، یہ باقی تو چھوڑیں، ہمارا ملک ایٹمی طاقت، ہمارا ملک اسلامی نام پہ، اسلامی کلمے پہ بنا ہوا موجود ہے۔ ہم نہیں بات کر سکتے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ٹھہریں، ہم نہیں اپنے وہاں پر افرادی قوت بھیج سکتے۔ ہم من حیث القوم اس وقت بزدل بن چکے ہیں۔ کیا حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ جب تک وہاں سرزمین امن میں رہے گی، مسلمان امن میں رہیں گے، اور ارض مقدس میں اگر فساد پھیل گیا، اہل اسلام میں فساد پھیل جائے گا۔